لیاری جنرل ہسپتال کے کالج آف نرسنگ کی خاتون پرنسپل کو ہراساں کرنے کا کیس، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کا احتجاج۔ ہسپتال کے مختلف شعبوں کو بند کر دیا، او پی ڈیز بند ہونے سے مریض شدید پریشان۔ مظاہرین کا پرنسپل کو ہراساں کرنے والے طلباء کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ لاری اڈے شہر سے باہر منتقل کرنا چیلنج بن گئے، ٹرانسپورٹرز مافیا ڈٹ گیا۔ سندھ حکومت کا قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ، ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو خط لکھ دیا، موقف اختیار کیا۔ عدالتی فیصلوں کے مد نظر بس اڈے شہر سے باہر منتقل کیے، مفت شٹل سروس بھی شروع کی۔ ٹرانسپورٹرز فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کرپشن کی تحقیقات پر وفاقی اور صوبائی تحقیقاتی اداروں میں سرد جنگ، سندھ میں ہائی پروفائل کرپشن کیسز پر اینٹی کرپشن کی پراسرار خاموشی۔ نیب کراچی نے عدم تعاون پر 54 کیسز صوبائی اینٹی کرپشن کو واپس کر دیے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی عدم دلچسپی کے باعث کارروائی نہ ہو سکی۔ ڈی جی نیب نے چیئرمین اینٹی کرپشن کو خط لکھ دیا، کیسز کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی۔ محکمہ صحت، تعلیم، ریونیو کے خلاف تحقیقات کی جا رہی تھی، لینڈ گریبرز کے خلاف بھی تحقیقات سرد خانے کی نظر۔ پولیس کی بریانی حکومت کو مہنگی پڑ گئی، فرائض کی ادائیگی کے دوران ملنے والی بریانی میں کروڑوں روپے کی بدعنوانی کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق 4 سال کے دوران 1 ارب 12 کروڑ 40 لاکھ روپے پولیس کھانوں پر خرچ ہوئے۔ سندھ پولیس اخراجات کا ریکارڈ ہی پیش نہ کر سکی، کھانوں کا غیر معیاری ہونے کا انکشاف۔ محکمہ خوراک اور ڈرگ ڈپارٹمنٹ کی کلیئرنس بھی نہیں لی جاتی، کتنے افراد کو کھانا فراہم کیا گیا، کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ کراچی سے اسلام آباد جانے والی نجی ایئر لائن کی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا، مسافروں کو اتار کر پرواز منسوخ کر دی گئی۔ طیارے سے پرندہ ٹکرانے کے بعد جہاز کے کپتان نے ایمرجنسی بریک لگائی، مسافروں کو زوردار جھٹکے لگے، انجن سے شعلے نکلتے ہی دھماکے کی آواز بھی سنی گئی۔ کپتان طیارے کو واپس پارکنگ لے آیا۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست، ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی عدم حاضری، طارق منصور ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے نوٹیفیکیشن درخواست کے فیصلے سے مشروط ہیں۔ عدالتی ریمارکس میں کہا گیا، ایڈوکیٹ جنرل کے دلائل سننا چاہتے ہیں، درخواست کو ترجیحی بنیاد پر چلانا چاہتے ہیں۔ سماعت 19 ستمبر تک ملتوی۔ بجلی اور گیس بحران سے کراچی والے پریشان، کورنگی، مہران ٹاؤن، ضیاء کالونی اور منگو پیر میں بتی گل، لیاری، نیا آباد، شیر شاہ کے مکین بھی خار، پسماندہ اور پوش علاقوں میں چولہے ٹھنڈے، شہریوں نے شکوہ کیا، بجلی جاتے ہی پانی بھی غائب ہو جاتا ہے، بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ نہم جماعت کے لیے انرولمنٹ اور رجسٹریشن فارم جمع کرانے کا شیڈول جاری، ثانوی تعلیمی بورڈ میں 9 ستمبر سے فارم جمع کیے جائیں گے، 18 اکتوبر تک بغیر لیٹ فیس فارم جمع کیے جا سکیں گے۔ اسکولوں کو امیدوار کے انرولمنٹ فارم کے ساتھ بے فارم کی کاپی لازمی لگانے کی ہدایت۔ شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، شام کو بوندا باندی کا امکان، مطلع جزوی طور پر ابر آلود، پارہ 27 سے 32 کے درمیان رہنے کا امکان، شہر کے فضائی معیار میں بھی بہتری ریکارڈ۔ مہنگائی نے سبزیوں کی خریداری بھی مشکل بنا دی، لہسن 200 روپے اضافے سے 600 روپے کلو دستیاب، ادرک 100 روپے مہنگا ہو کر 600 روپے کلو فروخت ہونے لگا، بند گوبھی اور پھول گوبھی 50 روپے اضافے سے 130 روپے کلو، لیمو 800 روپے کلو فروخت ہونے لگے۔ HIV اور ایڈز کی روک تھام اور آگاہی کے لیے اقدامات، طبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ڈاکٹر کنول مصطفیٰ کا کہنا تھا، سندھ بھر میں علاج اور تشخیص کے مرکز قائم ہیں، مراکز میں تمام طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ طاقت کی علامت سمجھے جانے والی داڑھی کا عالمی دن، داڑھی مرد کی شخصیت کو پرکشش بناتی ہے، ہر معاشرے اور مذہب میں داڑھی رکھنے کی روایت موجود رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 75% سے زائد مرد داڑھی رکھتے ہیں۔